علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد مل کے پڑھو درود سب جوش میں آئے رحمت رب بخشش کا ہے یہی سبب صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد حق سے ہمیں ملا دیا جنت کا مردہ سنا دیا خوب وظیفہ سکھا دیا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد ان کا جو ہے حسن و جمال ملتی نہیں اس کی مثال پڑھتا ہے رب ذوالجلال صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد بھیجتے ہیں صدا درود وحش و طیور و انس و جن واہ عجیب چیز ہے قلب ہو جس سے مطمئن حور و بہشتے جاویداں کس کو ملے ہیں اس کے بن انشاء اگر نجات تو چاہے تو پڑھیے وظیفہ رات دن صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد وعلی آلہ صحبہ واہل بیتہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اراد اللہ تعالی رحمت امت قبض نبیہا قبلها فجعلہ لہا فرطا وسلفا بین یدیہا واذا اراد ہلاکت امت عذبہا ونبیہا حتی فاہلکہا وہو حی ینظر فاقر عنہ بہلاکہا حین کذبوہ وعصوا امرہ رواہ مسلم۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جب اللہ تعالیٰ کسی امت پر رحمت کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے پیغمبر کی روح پہلے قبض فرما لیتا ہے، اور اس کو یعنی نبی، اس کی امت کے نبی کو ان کا یعنی امت کا استقبالی اور میرے سامان بنا دیتا ہے، اور جب کسی امت کی ہلاکت کا ارادہ کرتا ہے تو اسے عذاب دیتا ہے جبکہ اس کا نبی زندہ ہوتا ہے، پس اس قوم کو ہلاک کر دیتا ہے حالانکہ پیغمبر ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ ان کی ہلاکت کے ذریعے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی کرتا ہے کیونکہ لوگوں نے اس کو جھٹلایا اور اس کے حکم کی نافرمانی کی تھی۔ اچھا جی، اس کی تھوڑی سی تشریح سے پہلے آپ کو پھر یاد دلا دیں کون سا باب ہے یہ، کس باب کے انڈر یہ حدیث آئی، بلکہ یہ پچھلا باب تھا اور اس کے ایک ہی یہ حدیث رہ گئی تھی اور ہم پچھلی دفعہ نہیں کر پائے تھے، تو یہ کون سا باب ہے؟ باب اللہ تعالیٰ سے امید کا جو باب ہے یہ وہ ہے، تو یعنی اللہ سے امید رکھنا، تو اس سلسلے میں یہ آخری حدیث پچھلی دفعہ ہماری رہ گئی تھی، تو ہم آج وہ الحمدللہ ہم کر پائے ہیں۔ تو اس میں اب تھوڑی سی اس کی تفصیل دیکھ لیتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی امت پر رحمت کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس امت کے پیغمبر کی روح پہلے قبض فرما لیتے ہیں۔ جب رحمت کا اللہ کا ارادہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، نبی کو پہلے اللہ اپنے پاس بلا لیتا ہے، یعنی نبی اللہ کے پاس پہلے پہنچ جاتے ہیں، کس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی امت کو ویلکم کرنے والا بنانا چاہتا ہے، کہ وہ خود جنت میں پہلے نبی کو پہنچا دیتا ہے، اور تو وہ نبی جو ہوتا ہے اس کا استقبالی، اس کو استقبال کرنے والا، اس کا پیش رو اور میرے سامان بنا دیتا ہے، یعنی میرے سامان کون ہوتا ہے؟ جو پہنچنے سے پہلے جا کے کوئی انتظام کرنے والا، تو اپنی امت سے پہلے نبی جنت میں پہنچ جاتے ہیں اور جنت کو وہ تیاری کرتے ہیں کہ ابھی میری امت نے آنا ہے، ان کو استقبال کے لیے وہ جنت کو راستہ کرتے ہوں گے کس طرح سے، یہ کہ بھی میری امت نے یہاں آنا ہے، ہاں۔ تو اور اب اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ امتیں جن کو کہ اللہ تعالیٰ نے تباہ کرنا ہوتا ہے، مثلا یہ قوم عاد سمود تھی، نوح علیہ السلام کی قوم تھی، لوط علیہ السلام کی قوم تھی، ان امتوں کو تباہ کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یا تو ان کی جو نبی ہوتے ان کو بچا لیتے ہیں یا ان کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں تاکہ وہ اپنی امت کے استقبال کے لیے وہ پہلے پہنچ جائیں۔ اور جب کسی امت کی ہلاکت کا ارادہ کرتا ہے، کیونکہ جب قوم اس کو جھٹلا دیتی ہے اپنے نبی کو تو اسے عذاب دیتا ہے جبکہ اس کا نبی زندہ ہوتا ہے، اور اس کو نبی کو بچا لیا جاتا ہے اور امت کو عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، پس اس قوم کو ہلاک کر دیتا ہے، حالانکہ پیغمبر ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ان کی امت کس طرح ہلاکت سے دوچار ہو رہی ہوتی ہے۔ اللہ ان کی ہلاکت کے ذریعے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی ان سے انتقام لیتا ہے، اور اپنی امت کی اللہ تعالیٰ وہ اپنے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی کرتا ہے کیونکہ ان لوگوں نے اس کو جھٹلایا، ان کی قوم کے لوگوں نے، اور اس کے حکم کی نافرمانی کی تھی۔ اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب تک نبی اپنی امت کے اندر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس قوم پر عذاب نہیں بھیجتا، اس قوم پر عذاب نہیں بھیجتا، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب تک مکہ میں تھے ان پر اللہ تعالیٰ نے عذاب مکہ والوں پہ نہیں بھیجا تھا، لیکن جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا کے تشریف لے گئے اور وہاں جا کے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ 1.5-2 سال بعد ہی غزوہ بدر میں جو ان کا انجام ہوا، ہاں ٹھیک ہے، تو وہاں جا کے جو ان کا انجام ہوا وہ اس لیے ہوا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود نہیں تھے، اور ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے جس طرح کی شکست ان کی ہوئی تھی
وہ آپ سب جانتے ہیں. حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ مکہ والے جو تھے سرداران قریش، یہ عذاب مانگ رہے تھے اللہ کا کہ وہ عذاب آ کیوں نہیں جاتا. اس وقت وہ مذاق میں لے رہے تھے اس کو. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت جب انہوں نے فرما لی تو اس کے بعد پھر اللہ پاک نے ان کو اس طرح کے عذاب سے دوچار کیے. پھر آپ جانتے ہیں اس کے بعد پے در پے ان کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا. اچھا، اور یعنی اس حدیث سے ابھی ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک طرف تو وہ لوگ جو آپ کو جھٹلانے والے ہیں یا کسی بھی نبی کو جھٹلانے والے ہوں، ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا ہوتا ہے، اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لوگ اتباع کرتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں، ان کو امید دلانی ہوتی ہے تاکہ قیامت کو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے فیض یاب ہو سکے. کیونکہ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کی کتنے رحمت ہم لوگوں پہ آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے وہاں بھیج دیا گیا. وہ اپنے صحابہ کرام کے کس طرح سے استقبال کرتے ہوں گے، کس طرح سے ان کے لیے جنتوں کو وہ سجاتے بناتے ہوں گے اور ان کے لیے انتظام کرتے ہوں گے. تو یہ آخری حدیث تھی اس باب کے اندر. اب ہم نیا باب ہمارا شروع ہو رہا ہے، اور وہ ہے باب فضل الرجا، اللہ تعالی سے اچھی امید رکھنے کی فضیلت. تو اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنے کی فضیلت یہاں بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نیک بندے کے بارے میں خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ اس نے کہا تھا کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا. جب اس بندے نے یہ بات کہی تھی کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، کہ بے شک اللہ بندوں کو دیکھنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے ساتھ اپنی انتہائی رحمت اور فضل کا معاملہ کیا تھا. یہ کون بندہ تھا؟ ہاں جی، سورہ مومن میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جہاں ذکر ہے، تو جو مرد مومن تھا فرعون کے جو قریبی لوگوں میں سے جو ایمان لایا تھا، ہاں جی، وہ جو مرد مومن جس کو ہم نے، مرد مومن جو ہے، ہاں ہاں اس نے یہ کہا تھا جب وہ اپنی ساری بات بیان کر چکا تھا، ہاں فرعون کو کہہ چکا تھا کہ بھئی اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لاؤ، موسیٰ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہاں جی، تو اس کے بعد پھر جب ان کی جو تھی ساری حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 3 روز قبل یہ ارشاد سنا کہ تم میں سے کسی کو ہرگز موت نہ آئے مگر یہ کہ وہ اپنے رب تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہو. دیکھیے اچھا گمان جو ہے یہ کس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ امید کی طرف، رحمت کی امید کی طرف. اچھا گمان کس سے رکھتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ اچھا ہی کرے گا. دیکھیے ایک کوئی بھی آپ کا کوئی ملازم ہو، وہ اپنے مالک کے پاس جاتا ہے، اس کو پتہ اچھا مالک ہے، یہ میرے جو بھی ضرورت ہے اس کو پوری کرے گا، وہ اچھی امید لے کے جاتا ہے اور اس کی امید پوری ہو جاتی. تو جو پہلے سوچے اس نے تو کبھی کوئی نہیں سنتے ہوتے یہ لوگ، میری بات نہیں کس نے سنی ہے کس نے ماننی، تو ایسا ہی ہوتا ہے. تو جب انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ رحمت کی امید کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہے کہ میں جاؤں گا میری ضرور حاجت پوری ہو جائے گی، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کی وہ حاجت پوری کرتا ہے، کیونکہ اس نے اس اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھا. تو یہ دیکھیے یہ جو حدیث ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 3 دن قبل وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات سنی ہے. یعنی ایک قسم کی وصیتوں میں اس کو آپ شامل کر سکتے ہیں.
تو برا گمان اللہ سے کرنے والے کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ وہ اپنے گناہوں میں لتھڑے ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہے جو کچھ ہم کر چکے ہیں یہ تو اب ہمارے معاف ہونا ہی نہیں ہے، اس لیے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں. اور اللہ کی رحمت سے مایوسی کیا ہے؟ اللہ سے بدگمانی. بات سمجھ میں آئی کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا ہی اللہ سے برا گمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے اب کب میری طرف توجہ کرنی ہے، میں تو اس قابل ہوں ہی نہیں، میری تو بخشش ہو ہی نہیں سکتی. تو جب اس کا پھر یہ ذہن بن جاتا ہے، اور دیکھیے اسی طرح ہوتا ہے کہ انسان ایک گناہ کرتا ہے، وہ کرائے کے قاتل جو ہوتے ہیں مثلاً، اس کو آپ پیسے دیتے ہیں، وہ ایک قتل کر دیتا ہے، کہتا ہے جو گناہ ہونا تو وہ تو ہو گیا ہے، تو اگر مجھے 4 پیسے مجھے مل رہے ہیں تو اور صحیح، وہ اور کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. جو پیسے دیتا ہے وہ اس کو وہ قتل کر دیتا ہے، وہ ٹارگٹ کلنگ والی ہے، اس طرح کے جو ہوتے ہیں حالات، تو وہ کرتا چلا جاتا ہے، کہتا ہے جو ہو گیا سو ہو گیا، اب تو میں اللہ کے لیے اس پہ قاتل بن ہی گیا ہوں. تو ایسے ہی سے اس کی جھجک دور ہو جاتی ہے اور گناہوں پہ وہ دلیر ہو جاتا ہے. کوئی ملازم بھی ہو ایک دفعہ چوری کرتا وہ نہیں پکڑا جاتا، وہ کہتی کچھ نہیں ہوا، پھر چل سو چل. تو یہ بات ہوتی ہے کہ جب انسان اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے. تو یہ احادیث جو ہمیں سکھا رہی ہیں کہ ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا اور اچھا گمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے گا. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے آدم کے بیٹے، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے اچھی امید رکھے گا میں تجھے بخشتا رہوں گا، خواہ تیرے عمل کیسے ہی ہوں. تو مجھ سے اچھی امید رکھے گا تو میں تجھے بخشتا ہی رہوں گا، ہاں تیرے عمل کیسے ہوں. اب کس عمل چاہے اچھے نہیں بھی ہیں لیکن بخشش کیوں ہوگی؟ اللہ سے اچھی امید، اچھا گمان رکھنے کی وجہ سے. کہ گناہ بھی کر رہا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ اللہ بڑا بخشنے والا، دل سے. یہ نہیں کہ ہم ڈھیٹ ہو کے گناہ بھی کرتے چلے جائیں اور اللہ کی جو کہیں کہ یہ غفور رحیم ہے، یہ ہمیں معاف کرے گا، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنے والی بات ہو جاتی ہے نا. کہ اللہ کی عظمت، اس کی قدرت، اس کو پہچان کے انسان اللہ سے گمان کرے کہ تب اللہ تعالیٰ اس کو بخشتا رہے گا. یعنی بعض کوئی مجبوری میں گناہ کرتے ہیں. اب دیکھیے نا، اب بعض ایسی عورتیں ہوتی ہیں کہ جو گناہ کرنے پہ جن کو مجبور کر دیا جاتا ہے، اب وہ دل سے تو نہیں کر رہی ہوتی، ایک گلٹ بھی اندر ہوتا ہے کہ میں یہ گناہ کر رہی ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے بخشش کی بھی امید ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے چونکہ انہوں نے اچھی امید وابستہ کی ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ پھر بخش دیتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ وہ حدیث میں ہے کہ یعنی یہ حدیث قدسی ہے نا. اب میں یہ آج لے کے آئی ہوئی ہوں، شروع میں جو میں نے آپ کو وہ سینڈ کیا تھا آن لائن، حدیث کی قسمیں، مختلف حدیث کون کون سی ہوتی ہیں. تو حدیث قدسی کون سی ہوتی ہے؟ ہاں اس میں ہاں جس میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اب یہ حدیث جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ بھی اسی طرح کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا. حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو سنا تھا کہ وہ فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے آدم کے بیٹے، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے اچھی امید رکھے گا میں تجھے بخشتا رہوں گا، خواہ تیرے عمل کیسے ہی ہوں، مجھے اس کی پرواہ نہیں. اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں پھر بھی تو مجھ سے مغفرت طلب کرے گا تو میں تجھے بخش دوں گا. اے آدم کے بیٹے، اگر تو زمین بھر میرے پاس زمین بھر گناہوں کے ساتھ آئے گا تو میں اس حالت تو پھر بھی میں اور آئے تو پھر تو مجھے اس حالت میں ملے کہ میرے ساتھ شریک نہ ٹھہراتا ہو تو میں تیرے پاس زمین بھر بخشش لاؤں گا. اب اس کے لیے شرط کیا ہو گئی؟ شرک نہیں کیا ہوگا.
اب وہ مجبور عورت جو ہے وہ بھی اگر شرک نہیں کر رہی، اب وہ کوئی ایسے ملازم ہوتے ہیں یا ان کے چنگل میں جو مافیاز وغیرہ ہوتے ہیں ان کے آ جاتے ہیں، وہ نکل نہیں سکتے وہاں سے، لیکن وہ گناہ کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں، وہ کسی کو مار دو، کسی کو یہ کر دو، وہ جو بھی نمبر 2 قسم کے کام ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں، ان کو کرنا پڑتا ہے، بےگار بھگتنی پڑتی ہے۔ تو اگر وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ اس کو کوئی بھی گناہ ہوں گے وہ معاف کر دے گا، چاہے اس نے ذاتی حیثیت میں کوئی گناہ کیے ہوئے یا کسی کے کہنے پر یا مجبوری میں کیے ہوئے۔ اب اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ ہمیں ہر شخص تک یہ پیغام پہنچانا کہ شرک کیا ہے، کیونکہ عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں بھی نہیں پتہ، قرآن کھلا پڑھا تو پتہ چلا کہ اچھا یہ بھی شرک ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا، ہمیں پتہ کہ ریاکاری اس کو بھی شرک کہا گیا ہے، ہاں جی، خواہشات نفس تو ہے ہی شرک، ہاں تو یعنی ریاکاری بھی جو ہے وہ بھی شرک میں شامل، بہت ساری چیزیں شرک میں شامل جو ہیں۔ تو اب جو عام لوگ ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں، وہ جو اللہ کے سوا دوسروں سے مانگتے ہیں، سرین مانگتے ہیں، بندوں سے مانگتے ہیں، قبروں سے مانگتے ہیں۔ آپ بت پرستوں کو تو چھوڑیے، اول تو ہم مسلمان کو، امت مسلمہ کو بھیجا ہی سے اخرجت للناس تامرون بالمعروف تنہون عن المنکر، تو ہمیں تو اللہ نے نکالا ہی اس لیے، ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے اس امت کو، کس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا ہمیں امتی بنایا ہے کہ ہم یہ کام کریں کہ ہم برائی سے روکیں اور نیکی کا حکم دیں، ہمارا یہ کام ہے۔ اب ہمیں خود ہی پتہ نہیں، پڑھ لکھ گئے، دنیا جان کی ڈگریاں لے لی، لیکن قرآن نہیں کھولا۔ اب یہ قرآن ہمارے سامنے کھول گیا ہے تو اب ہم پر یہ فرض لاگو ہو گیا ہے کہ ہم لوگوں تک یہ بیسک جو چیز ہے وہ پہنچائیں، خود بھی عمل کریں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تو ہم بھی تو غیر اللہ کی نیازیں دیتے تھے بغیر جانے بوجھے۔ یعنی اب آپ کہہ سکتے کہ ہاں میں امام حسین کی وہ نیاز دے رہی ہوں، نیاز اللہ کے نام کی، پہلے آپ تو سیدھی ان کے ہی نام کی دیتے تھے نا۔ اب آپ کو اتنا فرق ضرور پڑ گیا ہوگا کہ بے شک آپ نیاز، یعنی نیاز سے مراد کیا ہے؟ اصحال ثواب، ان کی نظروں نیاز کا مطلب ہے اصحال ثواب ان کو، اور نیاز کس لیے؟ اللہ کے نام کی، نیاز اللہ ہی کے نام کی ہوتی ہے، چاہے اپنے والدین کے لیے آپ کو اصحال ثواب کر رہے ہوں، اصحال ثواب ان کو۔ تو پہلے تو آپ یہی کہتے تھے ابا جی کا ختم دلوا رہے، ان کے نام کی نیاز دلوا رہے، کیا ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ ابھی بھی کہنے والے یہی کہتے ایسے ہی۔ اب الفاظ کے ذریعے ہمیں تھوڑی سی سمجھ آ گئی ہے تو اس میں ہم رد و بدل کرنے کی وہ گنجائش ہم نے رکھ لی، ادروائز نظر و نیاز اللہ کے نام کی ہے ہی اللہ کے نام کی، ٹھیک ہے۔ باقی اہل سنت کی ہاں چونکہ اصحال ثواب کا وہ ہے، سارے ہی، بلکہ کسی کو بھی آپ کہہ لیجیے اصحال ثواب تو ہے ہی ہے۔ اب حدیث سے ہی بھی پتہ آپ کو، جانے کے بعد جو اولاد جو کچھ بھی کرتی ہے دنیا سے جانے کے بعد وہ صدقہ جاریہ ہے، اور وہ اصحال ثواب والدین کے لیے استغفار کرتی ہے، جو کچھ بھی وہ نیک کام کرتی ہے۔ لہٰذا اس حدیث سے اور بہت سی اور ایسی حدیث ہیں شرک کے بارے میں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شرک معاف نہیں ہونا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک نے معاف نہیں ہونا۔ تو اگر ہم اپنے لیے چاہتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو تبدیلی اپنے اندر لے کے آئیں، جب سے جانا سنا ہے، تو جو ہمارے بھائی بند ہیں، رشتہ دار ہیں، ہمسائے ہیں، ان کو بھی تو ہم نے جہنم سے بچانا ہے نا۔ اس لیے شرک کے بارے میں لوگوں تک بات پہنچانا بہت ضروری ہے، اور ہم پر یہ فرض عائد کیا گیا ہے کہ جہاں جہاں تک آپ کا یہ پیغام پہنچا سکتے، بلغوا عنی ولو آیۃ، ہم یہ پیغام پہنچائیں کہ شرک کیا ہے، تاکہ ان کو بچایا جا سکے۔ اتنا بڑی وہ گناہ ہے کہ اگر وہ نہیں ہوگا، شرک نہیں ہوگا، تو اللہ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے۔ اب جتنے بھی آج کل ہم کہتے ہیں جی کوئی سود ہے، کوئی رشوت ہے، گناہ کبیرہ، یہ سارے صغیرہ گناہ تو آٹومیٹکلی ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ چاہے تو ایسے گناہ بھی جو اللہ کے حق میں یعنی اس کے کوئی ہم نے کمی کی ہوئی ہے، وہ اللہ معاف کر دے گا۔
البتہ بندوں کے حق میں ہم نے کوئی کمی کی ہوئی ہے تو جب تک وہ بندے معاف نہیں کریں گے تو اس کے لیے ہمیں ان سے معافی اور تلافی دونوں کی کوشش کرنی پڑے گی. لیکن شرک کے بارے میں آپ کو جان لینا چاہیے. آپ اس کو لائٹلی جانا لیں. وہ شرک کو کوئی بات نہیں، ہم تو نہیں کرتے. شرک کتنی قسموں کا ہوتا ہے؟ کیا وہ ہر قسم سے آپ ان کو اوائڈ کرتے ہیں؟ شرک یہی نہیں ہوتا کہ آپ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، قبروں کی پوجا کر رہے ہیں. اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے حقوق میں، اللہ کے اختیارات میں کسی کو بھی شریک نہ سمجھنا. تو یہ ساری چیزیں ذرا اچھی طرح پہلے خود کلیئر ہو جائیں تو پھر ان کو دوسروں تک تبھی آپ پہنچا سکیں. اور ضرور پہنچانی ہے. آپ کہیں بھی جاتے ہیں، کوئی آپ کے گھر میں اب نیاز کا ہی کھانا آتا ہے یا آپ جاتے ہیں تو کھانا پڑتا ہے، اگر کوئی نیاز اس طرح کی ہے تو پھر تو آپ کے لیے مناسب نہیں ہے نا کہ آپ اس کو استعمال کریں، بلکہ کوشش کریں کہ دوسروں کو بتایا جا سکے. اگر اوائڈ کر سکتے تو اوائڈ کریں. اگر اللہ کے نا کی نیاز نہیں ہے، کوئی آپ کے گھر کو بھیجتا کہ وہ امام حسین کی نیاز ہے، یہ 11ویں کی نیاز ہے، اس کا کھانا ہے. اب تو الحمدللہ لوگوں کو پتہ چل گیا، وہ بھیجتے ہی نہیں اتنا. جن کو پتہ چل گیا کہ یہ نہیں کھاتے، دلوانے والے ابھی بھی دلوا ہی رہے. تو ہم نے کیا کرنا کہ ہم نے یہ چیزیں چھوڑنی ہے. اور اگر آپ کے گھر والے آپ کو مجبور کرتے ہیں کہ نہیں یہ کرنا ہے، ہمارے بڑے کرتے ہیں یا ایسا ہونا چاہیے، تو اس میں اس کی صورت پھر یہی کہ ٹھیک ہے آپ اللہ کے نام کی نیاز دیں، لیکن اس کے اوپر یہ نہ کہیں کہ یہ ابا جی کے نام کی ہے، ہاں یہ اماں کے نام کی ہے. نام اللہ کا ہی، اصالِ ثواب اماں یا ابا کو آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اتنی چیز بھی آپ کر لیں گے تو بہت کام ہو جائے گا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں ایک اور حدیث میں فرمایا کہ تمام بنی آدم خطا کار ہیں اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والے ہیں. یعنی خطا آدم علیہ السلام سے لے کر ہوتی چلی آ رہی ہے. وہ خطا کا پتلا بھی ہے تو کہتے ہیں نا، وہی بات ہے. خطا تو کرنی ہے اس نے، عمدن سہون کچھ بھی ہو جائے، لیکن اس کے اوپر اس کو بے پرواہی کا رویہ اختیار نہیں کرنا. خطا کرنے کے بعد کہ وہ ڈھیٹ ہو جائے، اس پر اصرار کرے، بلکہ وہ توبہ کرے اور عاجزی کا رویہ جو ہے وہ اختیار کرے. تو تب اللہ تعالیٰ سے، یعنی جو حدیث کا مدعا ہے وہ پورا ہوتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں حسن ظن کی بنا پر کہ اللہ معاف کر دے گا. اگر دیکھیے ہم سب سے کون کہہ سکتا ہے میں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، تو جو کیے ہوئے ان سے معافی مانگ لیں. ابا تو اللہ کو تو پسند بھی ہے. پچھلے ہاں دفعہ جو حدیث ہم نے پڑھی تھی، ہاں جی، کہ اگر تم لوگ خطائیں کرو ہی نہ، ہاں توبہ بھی نہ کرو تو مجھے ایسی قوم پسند ہی نہیں. ہاں تو میں اللہ چاہتا ہے. تمہیں لے جاؤں گا کہ جو غلطیاں کریں گے اور معافی مانگیں گے. بالکل، جزاک اللہ خیر. دیکھیے نا، آپ یاد رکھتے ہیں پھر جو حدیثیں جو پڑھتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ آپ خطا کریں اور توبہ کریں. اس میں جو مزہ آتا ہے، دیکھیے نا، خطا کریں گے توبہ بھی کریں گے. وہ میں آپ کو وہ دن تبھی شاید مثال دی تھی کہ اگر کبھی آپ کی ٹائم بھی نماز آپ پڑھتے رہتے ہیں، فجر کی کسی دن آنکھ نہیں کھلتی، قضا ہو جاتی، تو پھر آپ روتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، وہ اللہ کو زیادہ پسند ہوگی. لیکن پھر اگر ایک دفعہ اگلے دن پھر آپ کی آنکھ نہیں کھلی، پھر ذرا کم رونا آتا ہے، پھر آہستہ شیطان اب کہتا ہے کہ ٹھیک ہے. وہ انسان عادی ہو جاتا ہے کہ کوئی نہیں، ہو جاتی ہے، کوئی تھوڑی سی کمی آ گئی نا، خیر ہے. تو اس لیے کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اپنے آپ کو خود ہی نہ سمجھا لیں کہ خیر ہے، اللہ خیر کرے، وہ خیر کا معاملہ کرے، ہمیں تو فرائض ادا کرنے ہی کرنے. ہاں جی، الحمد للہ. اچھا جی، یہ باب ہمارا الحمدللہ مکمل ہو گیا. اب پھر یہ ملتے جلتے باب آ رہے ہیں. اب رب تعالیٰ سے خوف اور امید دونوں چیزیں رکھنا کا بیان. پہلے ساری امیدوں کی آ رہی تھی نا، بڑی خوش ہو رہے تھے سارے. اب اللہ تعالیٰ سے تھوڑا سا خوف بھی رکھے، یعنی ایٹ اے ٹائم. باب الجمع بین الخوف والرجاء، کہ اللہ تعالیٰ سے یعنی ایٹ اے ٹائم دونوں چیزیں رکھنے کا جو بیان ہے. تو اس کے لیے یہ امام نووی نے جو
اس کی تمہید ہے، اس میں کہہ رہے ہیں جو یہ کتاب کے جو مؤلف ہیں کہ بندے کے لیے حالت صحت میں بہتر یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف اور اس کی رحمت کی امید ہو۔ جب وہ جوان ہے، اچھی صحت مند ہے، بڑھاپے میں بھی اگر صحت مند ہے، ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف اور اس کی رحمت کی امید دونوں چیزیں ہونی چاہیے، اور اس کا خوف اور امید برابر ہو، اور بیماری کی حالت میں امید کو غالب رکھے۔ کیوں؟ کسی کی بات سمجھ میں آئی؟ جب تو درست ہے تب تو دونوں چیزیں، اور جب بیمار ہے تو پھر کس کو غالب رکھے؟ امید کو۔ کوئی ذرا ذہن پہ زور دے۔ اچھی امید اللہ سے رکھیں ہاں کہ میں ہو جاؤں گا ٹھیک، وہی کرنے والا ہے مجھے، اور گناہوں کو مٹا دے گی بیماری مٹا دی۔ اور بیماری میں جب کوئی کسی سے پوچھتا ہے نا بیماری کیا حال ہے، ہاں اگر بندہ کہتا ہے الحمدللہ ہاں رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کے اس کی بیماری مٹا دیتا ہے۔ بیمار بیماری میں آپ ہاں، جی پہلے خوف ہوتا ہے، بیماری میں تو خوف ہوتا ہی ہوتا ہے۔ اصل میں ہاں جی بڑی محنت اس میں لکھا تھا جب تک آدمی بیمار ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے صرف نیکی لکھنے کا حکم۔ ہاں دیکھیے یہ ہے نا کہ بیماری میں عموماً انسان مایوسی اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، ہاں اس کو یہ ہوتا ہے، مطلب وہ ہو جاتا ہے کہ میں نے ٹھیک ہونا ہے کہ نہیں، زیادہ یہی ہوتا ہے کہ اب کہاں میں نے اٹھنا ہے، اب کہاں میں نے ٹھیک ہونا ہے، اور اس کو وہ ڈپریشن جو ہے اس کے اوپر طاری ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ چاہے کتنے بھی حالات خراب ہو جائے، کتنا ہی بندہ بیمار ہو جائے، پھر بھی لا تقنطوا من رحمت اللہ، ہاں امید کی، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جو امید ہے اس کا دامن وہ تھامے رکھے کہ کوئی بات نہیں۔ ہم دیکھیں بھی دعا بھی سکھائی گئی، کسی کی ہم خبر لینے بھی جاتے تو کہتے ہیں لا باسا طہور انشاءاللہ، کوئی بات نہیں، ہاں کہ کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دے گا، اچھا کر دے گا۔ کتنا بھی کوئی بیمار، دیکھیے ہمارے منہ سے یہی بات نکلتی کہ کوئی فکر کی بات نہیں، اللہ ٹھیک کر دے گا۔ ہاں تو بعض تو مریض بھی دیکھ رہے ہوئے تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہاری تو شکل ایسی ہو گئی ہے تمہیں، ہاں تو وہ اور زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے میری بہن جی آئی تو میں ان کو دیکھتے ہی کہا کہ مجھے کمزور سی لگ رہی، تو انہوں نے آگے سے مجھے بیماری کا نہیں بتایا کہ میں کسی بھی، انہوں نے کہا کہ میں اپنے وزن کنٹرول کر رہی ہوں، ہاں اس لیے سمارٹ ہوئی ہوں، تو ورنہ دیکھتے ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ کو کیا ہو گیا، ہاں تو پھر وہ بھی آگے سے رونا شروع کر دے کہ بس ایسا ہی میرے ساتھ ہو گیا ہے۔ نہیں، اگر کچھ کیسے بھی حالات ہیں، بستر مرگ پہ پڑے، دیکھیں لوگ اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دیتا ہے، اور دعا جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بہت سی، آپ دیکھیں یعنی جو لا علاج مریض تھے جن کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ تو جواب نہیں نہ دیتا اگر اس کی رحمت کی امید لگا کے رکھے۔ تو اس لیے ہمیں اس حدیث سے کہا ہے کہ خوف اور امید دونوں نے چاہیے، لیکن جب انسان بیمار ہو تو زیادہ رحمت کو، امید کو غالب رکھے اور نا امیدی کو نہیں، ہاں تاکہ وہ مایوسی کا شکار نہ ہو، تو اس سے انسان زیادہ بیمار ہو جاتا ہے نا پھر۔ اچھا جی، یہ اور اللہ تعالیٰ نے ضمن میں فرمایا، اب آگے وہ جو امام نووی کا جو ایک دستور ہے کہ پہلے قرآن پاک کی جو بھی باب باندھتے ہیں اس کے ساتھ پہلے قرآن پاک کی کوئی آیات بیان فرماتے ہیں۔ اب یہاں بھی سورہ اعراف کی پہلی آیت ہے، قال اللہ تعالیٰ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، کہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے بے خوف نہیں ہوتے مگر خسارہ پانے والے، اللہ کے ہاں جو نقصان اٹھانے والے ہیں وہی لوگ اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے بے خوف ہوتے ہیں۔ اور پھر ایک اور آیت میں کہا، سورہ یوسف کی جو آیت، اِنَّهُ لَا يَأْسُ مِن رَحْمِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اللہ کی رحمت سے وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔
کون؟ جو کافر ہیں، اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، اللہ کی رحمت سے وہی نا امید ہے. تو اللہ نہ کرے اگر ہم نا امید ہوتے تو ہمارا شمار بھی نقصان اٹھانے والے اور کافروں میں ہو جائے گا. آپا جی یہ مثال ہاں نا امیدی کفر ہے. جی. وقال تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کہ اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا کہ اس دن بعض چہرے روشن ہوں گے اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے. کب؟ روز قیامت. وہ کیوں ہوں گے؟ جنہوں نے اللہ کی رحمت سے امید لگائے رکھی وہ چہرے روشن ہوں گے، اور وہ چہرے جو دنیا میں اللہ کی رحمت سے مایوس تھے ان کے چہرے وہاں پر سیاہ ہوں گے. دنیا میں بھی دیکھیے چہرے بتا دیتے. آپ بہت مریضوں کے بستر مرگ پہ بھی دیکھتے ہیں نا تو وہ بھی بڑے خوش باش نظر آتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ فضل کرے گا، کرم کرے گا، تکلیفیں بیماریاں تو آنی جانی ہیں. اور ان کے چہرے پہ آپ کو رونق دیکھیں گے. اور کچھ لوگ ہوں گے چاہے وہ کتنی بری بیماری میں مبتلا ہوں، اور کچھ لوگ ذرا سی بیماری ہوگی تو ہائے ہوئی شکل بگڑ کے کہیں کہ کہیں وہ پہنچی ہوتی ہے. یعنی مسلسل وہ تکلیف کا اظہار کرتے ہیں. بعض لوگوں کو اللہ معافی دے ان کی شکلیں ہی بگڑ جاتی ہیں، وہ ہائیں کر کے جو کرتی ہے نا تو وہ شکل اس کی جو بنتی ہے وہ اس کے چہرے کے تاثرات ہی وہی ہو جاتے. تو جب دنیا میں اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کے تکلیفوں کا اظہار کر کر کے ہم اپنی شکلیں بگاڑ لیتے ہیں اور رنگت ہماری سڑ جاتی ہے، ہاں تو پھر آخرت میں تو سڑنی ہے، وہاں چہرے سیاہ ہوں گے اعمال کی وجہ. اعمال میں اب دیکھیے اللہ کی رحمت جو ہے وہ انسان کے اعمال میں بہت بڑا فیکٹر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ امید رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے چہروں کے اوپر اس کا اثر ڈالتا ہے. چہرے سے مراد انسان کی پوری شخصیت ہوتی ہے. وقال تعالیٰ، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ربک لسریع العقاب وانہ لغفور رحیم، بے شک آپ کا رب جلد بدلہ لینے والا ہے، یعنی سزا دینے والا ہے گناہوں پہ، اور وہ بخشش کرنے والا مہربان بھی ہے. یعنی اس میں دونوں ہی چیزیں آ گئیں، خوف بھی اور اس کی اللہ تعالیٰ کی امید بھی. ہاں وہ کہتے ہیں کہ جو مومن ہوتا ہے اس کا جو ایمان ہے خوف اور بین الخوف ہی والرجا رہتا ساری زندگی کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملہ دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے پتہ چلے کہ جنت میں کوئی آخری آدمی جو ہے بس ایک رہ گیا جو جانے والا ہے تو مجھے امید ہے کہ شاید وہ میں ہی ہوں. پھر مجھے پتہ چلے کہ جہنم میں بھی جو ہے بھیجے جانے ان میں ایک ہی شخص رہ گیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی میں ہی نہ کہیں ہوں. یعنی امید بھی اللہ کی رحمت سے کہ شاید وہ میں ہی ہو جاؤں، اور خوف بھی اللہ تعالیٰ کا کہ کہیں میں جہنم میں نہ ڈال دی جاؤں، پتہ نہیں میرے عمل قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے. تو یہ مومن کا معاملہ ہے کہ ہر وقت یہ نہیں صرف رحمت کی امید سے آپ گناہ کرتے چلے جائیں، اور یہ بھی نہیں کہ ڈر ڈر کے اپنا کہ اللہ کی رحمت سے اتنے مایوس ہو جائیں کہ میں تو جہنم میں ہی جانا ہے، میں نے تو اللہ معافی دے. تو یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں کس کو کہاں بھیجنا ہے. ہمیں کہنا بھی نہیں چاہیے کسی کو بھی تو جنتی ہے یا تو جانا ہے جہنم میں، نہیں ایسی بات نہیں کہنی چاہیے. عموماً کہہ دیتے ہیں، دونوں باتیں استعمال کر لیتے ہیں. تو پھر یہ سورۃ انفطار میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جہیم، کہ نیک لوگ البتہ نعمتوں میں ہوں گے اور بے شک گناہ گار لوگ جہنم میں ہوں گے. اب دونوں کا اللہ تعالیٰ نے انجام بتا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا ہے سورۃ القاریہ میں کہ اما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ و اما من خفت موازینہ فامہ حاویہ. یہ القاریہ کے آگے انہوں نے میں اسپیلنگ این سے ہوتے ہیں کہ قاریہ یہ سے لکھا ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پھر وہ شخص جس کے وزن بھاری ہوئے پس وہ من پسند زندگی میں ہوگا، اور پھر وہ شخص جس کے وزن ہلکے ہوئے پس اس کو اٹکانا جہنم میں. اور آپ نے یہ پچھلی حدیثوں میں وہ پڑھا کہ کس طرح ایک کاغذ کا پرزہ جو ہے جس میں اللہ کے نام کلمہ شہادت پڑھا ہوگا تو وہ بھاری ہو جائے گا
سارے گناہوں کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو جنت میں لے جائیں گے. تو یہ وزن بھی کس کرائٹیریا کی بنا پر ہونے ہیں یہ اللہ ہی جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے اس لیے کہتے ہیں اچھے ہمارے جو اعمال ہیں ان کی کوالٹی اچھی ہونی چاہیے تاکہ ان کا وزن زیادہ ہو جائے. کوالٹی اچھی نہیں ہوگی، عام شام جو نمازیں پڑھتے ہیں، اور نمازوں کی مثال ہی سب تو بڑا فریضہ ہے، تو اگر آپ اس میں اپنے اندر خشوع عاجزی پیدا کریں، اللہ کی طرف توجہ کریں، دنیا سے ہٹیں، تو پھر اس نماز کا اور عام پڑھی ہوئی نماز کا تو فرق زمین و آسمان کا ہو جاتا ہے. تو اللہ سے دعا بھی کریں، کوشش بھی کریں کہ ہماری کوالٹی جو ہے ہماری عبادات کی اور جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں وہ بہتر ہو جائے. اچھا نا، اللہ ہمیں اپنا بنا لے، آمین. ہاں جی چلیے ایک آدھ اور پڑھ لیتے ہیں حدیث، سب کوئی تو پڑھے. اچھا اب یہ جو آیات ہیں وہ تو آپ نے ساری پڑھ لی. اب حدیث نمبر 444. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مومن جان لیتا جو اللہ تعالیٰ کے ہاں سزا ہے تو اس کی جنت کی کوئی طمع نہ کرتا، اور اگر کافر جان لیتا جو اللہ تعالیٰ کے ہاں رحمت ہے تو اس کی جنت سے کوئی مایوس نہ ہوتا. یہ کیا بات ہوئی؟ ہاں کہ اگر مومن جان لیتا جو اللہ تعالیٰ کے ہاں سزا ہے تو اس کی جنت کی کوئی طمع ہی نہ رکھتا، یعنی سارا وقت وہ سزا کے خوف سے ہی لرزتا رہتا اور اس سے بچنے کی ہی فکر کرتا اور جنت کی طرف اس کے دھیان ہی نہ ہوتا. دیکھیے ہم لوگوں میں کچھ لوگوں کا رجحان ہوتا ہے کہ کچھ سزا سے بچنے کے لیے اچھے کام کرتے ہیں اور کچھ جنت میں جانے کے شوق میں کرتے ہیں. تو مائی رابعہ بصری نے کیا کہا تھا؟ ہاں ایک ہاتھ میں چراغ اور ایک ہاتھ میں لوٹا پانی کا. مائی صاحبہ آپ کے ہاں جا رہی ہیں کیا لے کے؟ میں جنت کو جلانے اور دوزخ کو بجھانے جا رہی ہوں کہ نہ کوئی جنت کی لالچ میں نیک کام کرے، نہ کوئی دوزخ کے خوف سے نیک کام کرے، بلکہ کرے تو اللہ کی رضا کے لیے کرے، اللہ کی محبت میں کرے، اللہ کی رضا کے لیے کرے. تو مد نظر ہو. اب دیکھیں جو اچھا طالب علم ہوتا ہے اس کی بھی ہوتے کہ استاد خوش رہے مجھ سے، یا ماں باپ خوش رہیں، یا اچھی بیوی کہتی شوہر مجھ سے خوش رہے. انعام دیتا ہے تو دے، نہیں دیتا تو نہ دے، کوئی گفٹ دیتا ہے نہیں، اور نہ کوئی ڈانٹ ڈپٹ سے بھی خوف نہ رکھے کہ اگر اس کی ناراضگی کے کام کیے تو وہ ناراض ہو جائے گا، یہ ڈانٹ دے گا، یہ کرے گا. ہاں تو اس سے بھی بے لوث محبت، اللہ سے بھی، اللہ کے بندوں سے بھی، کوئی غرض نہیں اس میں ہونی چاہیے نہ. ہاں ہاں یہی کہتے ہیں کہ میں اللہ کی عبادت اس لیے نہیں، جنت حاصل کرنے کے لیے نہیں کرتا اور دوزخ سے بچنے کے لیے نہیں کرتا، میں بلکہ اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ ہے ہی اس قابل. ہاں سبحان اللہ. ہاں یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی بات بتا رہی ہیں کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ میں اللہ کی عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ اللہ کو راضی کروں یا ڈرتا ہوں کہ بھی اس کی جہنم سے، بلکہ اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ اس قابل ہے، اللہ کا یہ حق ہے کہ اس کی بندگی کی جائے. کیونکہ وہ بات اصل دیکھیے نا، اس کی ذرا ہاں اس کی ڈیپتھ میں جائیں نا تو وہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہے اس کا، کیونکہ وہ اللہ کی عظمت کو، اللہ کی قدرت کو جان چکے تھے. ان کو پتہ تھا کہ ان کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کس لائق ہیں کہ ان کیا کیا جائے. اب آج کل ہم اللہ کی صفات ہی پڑھ رہے ہیں نا، پتہ نہیں آپ کے اندر کوئی چینج آئی ہے، آپ نے کچھ سیکھا ان سے، اور اللہ کی عظمت کا، اللہ کا جو اس کی سلطنت ہے وہ کتنی بڑی ہے اور کتنا، تو پھر اس سے جتنی بڑی اس کی عظمتوں کا ہمارے ساتھ پتہ چلتا ہے کہ وہ تو اتنی بڑی عظیم الشان ہستی ہے. تو اسی لحاظ سے آپ اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کرتے ہیں، عاجزی آپ کے اندر آتی ہے، اور آپ اس کی عظمت کو پہچان کے اس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. دنیا میں بھی آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کون ہے، وہ کون ہے. جب آپ اچھا یہ وہ ہے تو پھر آپ ذرا الرٹ ہو کے اس کی بات سنتے اور کرتے گئے، اچھا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں تو ویسے ایک عام وہ سمجھ رہا تھا. تو دنیا میں اگر ہمارا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جس کی کچھ حیثیت ہوتی ہے جس شخص کی کسی بھی لحاظ سے، تو اس کو ہم عزت دیتے ہیں اور اس کی بات مانتے ہیں، تو پھر اللہ تو اللہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کا تعارف ہمیں ملے گا، ہمیں پتہ چلے گا، تو پھر اس لحاظ سے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے. بہت اچھی بات آپ نے بتائی.
تو یہ جو ہم نے حدیث پڑھی اس پہ بھی یہ ہے کہ اگر مومن جان لیتا جو اللہ تعالیٰ کے ہاں سزا ہے تو اس کی جنت کی کوئی تمنا نہ کرتا، اور اگر کافر جان لیتا جو اللہ تعالیٰ کے ہاں رحمت ہے تو اس کی جنت سے کوئی مایوس نہ ہوتا، یعنی ہر کوئی اس کی امید لگائے رکھتا۔ اب آپ کو میں ایک حدیث اور سناتی ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ بنائی تو جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ ذرا جا کے دونوں کے حالات معلوم کرو۔ جبرائیل علیہ السلام گیا، جو اللہ تعالیٰ کو جو رپورٹ پیش کی تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ جو میں جنت کے حالات دیکھے ہیں اس میں تو ہر کوئی جانا چاہتا ہے، اور جو دوزخ میں اس میں کوئی نہیں جانا چاہتا۔ اچھا، تو اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ جو جنت تھی نا اس کے راستے کو تنگ کر دیا، اس میں بہت سارے کانٹے اور ناگوار چیزیں اور بدبو اور یہ اور وہ سارا کچھ رکھ دیا، اور جو دوزخ کا راستہ تھا اس کو کھلا کر دیا، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اٹریکشنز رکھ دی، اس کو خوب سجایا بنایا، خواہشات نفس جو انسان کو مرغوب ہوتی ہیں جو چیزیں وہ ساری اس کے اندر رکھ دی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جا دیکھ جا کے اب کیا معاملہ ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے پھر جو رپورٹ دی وہ یہی کہا کہ اب تو جنت میں کوئی بھی نہیں جانا چاہتا، جنت میں جانے والے بہت کم ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی یہ قول ہے نا کہ جنت میں جانے والے بہت کم ہیں اور اس کا راستہ بڑا تنگ ہے، لیکن آگے جا کے یہ فراخ ہو جاتا ہے۔ ہاں، اور جس طرح کہ ایک بوتل کے اندر اس کی اتنی سی گردن ہوتی ہے، وہ تنگ ہوتی ہے لیکن کچھ چیز اسے ڈال دیں، آپ دیکھو کسی نے ڈیکوریشنز اندر بوتلوں میں ڈالی ہوتی ہیں چھوٹی راستے سے گزار کر، بوٹل نیک سے گزرنا ہے محاورتاً کہتے ہیں کہ بوتل کے گردن سے گزرنا کو آسان نہیں ہوتا، اس سے ایک دفعہ گزر جائیں۔ آپ دیکھیں بچہ دنیا میں آتا ہے وہی بوٹل کے نیک سے نکل کے آتا ہے نا، ایک دفعہ آ جاتا تو دنیا کھلی ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو جو جہنم کا راستہ ہے وہ بڑا کھلا ہے، اس میں چلنے والے بھی بہت ہیں لیکن وہ آگے جا کے تنگ ہو جاتا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے بھی پھر یہی رپورٹ پیش کی کہ اب تو اس کی جو جہنم کے اندر جو اٹریکشنز ہیں ان کو دیکھ دیکھ کے تو دنیا میں انسان دیکھیے یہ اس وقت سوچ رہا تھا کہ وہ جہنم میں جانے کی تیاری کر رہا ہے، جب وہ دنیا کی خواہشات کے نفس کی تکمیل میں لگا ہوتا ہے، اس کو جو بھی لذت ملتی ہے حلال ملے نہ ملے حرام سے مل جائے وہ کہتا ہے مل جائے، رقم مل جائے، نفس کی یعنی عورتوں کے ذریعے اس کی خواہش پوری ہو جائے، کچھ بھی ہو وہ کہتا ہے میرا یہ کام ہو جائے، وہ اس میں خوش رہتا ہے، اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ تو جا کے پتہ چلے گا نا کہ کیا اس کا انجام ہونا، اور جن کو پتہ بھی ہوتا ہے۔ اب دیکھیے اللہ ہمیں معاف کرے، کئی ایسے علماء اور مفتیوں کی آپ کے سامنے آتی ہیں حالات کہ وہ کیا کچھ کر رہے ہیں، دین جان کر، علماء سو ان کو ہی کہا گیا ہے نا قرآن میں کہ دین جان کر، وہ علم جان کر وہ یہ کچھ کر رہے ہیں۔ آپ کو پتا وہ اللہ نے کیسی کیسی مثالیں دی ہیں، اور بلم بن اورا کی اور کتے کی، اور یہ وہ جو دنیا کے جو کتے بن کے رہ جاتے ہیں۔ تو ہاں، تو یہ اب دونوں چیزیں، تو اب حقیقت اس سے میں پتہ کیا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو جنت ہے اس کے لیے ہمیں کوشش تو کرنی ہے، اس کی امید بھی رکھنی ہے، لیکن جیسا کہ اس حدیث پہ کہا گیا ہے کہ کچھ لوگ سے سزا کے سے خوف زدہ رہتے ہیں اور کچھ لوگ صرف رحمت کی امید میں غلط کام کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو مومن جو ہے اس دونوں کے درمیان اس کا جو ہے وہ رویہ ہونا چاہیے کہ تو اب پہلے تو ہم صرف امید کے بارے میں پڑھتے چلے آ رہے تھے نا، ہاں بس یہی ایک ہی رہ گئی نا، بس کریں، ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انی
اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک۔ اللہ تعالی ہم آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتے ہیں، اور ہر اس ہستی اور ہر اس چیز کی محبت کا سوال کرتے ہیں جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ ہم جانتے ہیں کائنات کی ہر چیز آپ سے محبت کرتی ہے اور آپ کی اطاعت کرتی ہے، آپ کی عبادت کرتی ہے، اور اللہ کے جو نیک بندے ہیں اے اللہ تعالیٰ وہ آپ سے محبت کرنے والے بہت اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ان کی محبت نصیب کر تاکہ ان کے ساتھ ساتھ ہم بھی آپ کی محبت کے قابل ہو جائیں۔ ہمیں نیک لوگوں کی صحبت نصیب کر اللہ تعالیٰ، ہمیں جیسے آپ نے حکم دیا کونوا مع الصادقین کہ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جو، اللہ سچے اچھے لوگوں کی ہمیں صحبتیں محفلیں عطا فرما یا ارحم الراحمین، تاکہ ہم آپ کی محبت کے قابل ہو جائیں، اور ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما جو کہ آپ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ بن سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، چھوٹے سے چھوٹا کام بھی ہم ایسا کر جائیں جس سے اللہ تعالیٰ آپ ہم سے راضی ہو جائیں، ہم آپ کی محبت کے قابل ہو جائیں۔ اللہم حببنی الیک وعلی ملائکتک وعلی انبیائک وجمیع خلقک۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت فرما، اپنی محبت عطا فرما، اپنے فرشتوں کی محبت عطا فرما، اللہ اپنے انبیاء علیہ السلام کی محبت فرما، صالحین کی محبت فرما، تمام مخلوق کی محبت عطا فرما۔ اللہ سب مخلوق کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ یہ مخلوق بھی جو محبت کرتی ہے کسی بھی بندے سے تو وہ یقیناً آپ ہی کی محبت کی وجہ سے کرتی، کہ آپ نے اس کے دل میں محبت ڈالتی ہے، یہ آپ کا کام ہے۔ آپ نے تو موسیٰ علیہ السلام کی بھی صورت میں محبت ڈالتی تھی، محبتاً منی والقیت علیک محبتاً منی، کہ میں آپ نے فرمایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہ میں نے تیری شکل میں تمہاری وجود میں محبت ڈال دی ہے، کہ فرعون جیسا شخص بھی ان کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال، اور ہمارے دلوں میں اپنی مخلوق کے لیے محبت ڈال، اور آپ کی مخلوق صرف انسان نہیں، جو بھی چرند پرند حیوان ہیں، جو بھی آپ کے جاندار ہیں، اللہ سب کی محبت ڈال۔ آپ کی قدرتوں کی، آپ کی عظمتوں کی جو گواہی دینے والے، آپ کے پھل پھول پہاڑ جھرنے، ہر خوبصورتی چاند سورج ستارے، اللہ تعالیٰ یہ سب کی آپ کی قدرت کے مظاہر ہیں اور آپ کے قریب کرنے والے یہ سب۔ اللہ تعالیٰ ہم سب اپنی مخلوق کے، ہر قسم کی مخلوق کی محبت ہمیں عطا فرما، اور ہمارے دل میں ان کے لیے محبت پیدا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ آج اس محفل میں جو ہم جمع ہوئے ہیں آپ کی محبت میں جمع ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا آپس پہ کوئی ایک دوسرے سے کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے، کوئی ہمیں کوئی کاروباری کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی رشتہ داری ہم نے نہیں کرنی، کوئی دنیا کا معاملہ نہیں کرنا جس کے لالچ میں ہم یہاں کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر ایک لالچ ہے تو صرف اللہ تعالیٰ آپ کی محبت ہے۔ ہم سب کے درمیان مشترکہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کی محبت، آپ کی محبت، اور اللہ تعالیٰ جس گھر میں ہم سب یہ بیٹھے ہوئے ہیں اے اللہ تعالیٰ وہ بھی آپ کی محبت کے شیدائیوں کا گھر ہے، آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کا گھر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے قابل کر دیجیے تاکہ روز حشر ہمیں ان کی شفاعت نصیب ہو سکے۔ یا الہ العالمین ہمیں اپنا قرب عطا فرما دیجیے۔ اللہ ہم سب کا ایمان کی حالت میں خاتمہ ہو۔ اللہم اجعل خیر عمری آخرہ و خیر عملی خواتمہ و خیر ایامی یوم لقائک، اور بہترین دن ہمارا وہ ہو جب ہم آپ سے ملاقات کریں اور آپ ہمیں خوشی سے ملیں، ہم روشن چہروں کے ساتھ، یوم تبیض وجوہ، جس دن روشن چمکدار سفید ہوں گے چہرے، اللہ تعالیٰ اس حالت میں آپ سے ملیں، آپ ہم کو دیکھ کے خوش، ہم آپ کو دیکھ کے خوش ہوں، اللہ ہم سے راضی ہو جا یا اللہ تعالیٰ، تاکہ ہم آپ کی رضا کے قابل ہو جائیں۔ یا الہ العالمین ہم سب کے دلوں میں جو بیٹھے جو بھی نیک اور جائز خواہشات ہیں اللہ ہماری یہ تمنائیں پوری فرما۔
امت مسلمہ کو اتحاد عطا فرما اور اپنے دین کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ایسے حکمران عطا فرما جو سچ مچ یہاں ریاست مدینہ کا کوئی عکس ہی لے کے آ سکیں۔ وہ تو نہیں وہ لا سکتے، کیسے بڑے بڑے دعوے کر گزرتے ہیں لا علمی میں۔ یا الہ العالمین، یا اللہ تعالیٰ شائستہ کو مکمل صحت عطا فرما، یہ خود چل کے ہماری محفل میں آئیں، اور اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو بیمار ہیں سب کو اور ہمارے گھر والوں میں عزیز و اقارب میں جو بھی بیماری شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جسمانیوں بیماری سے بھی شفا دے، روحانی بیماریوں سے بھی شفا دے، نفسیاتی ذہنی جو بھی بیماریاں اللہ تعالیٰ سب سے بڑے مسئلے آج کل یہی ہیں، اللہ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجئے، ہمیں رزق حلال عطا فرمائیے، ہمارے بچوں کو ہمارے نیک اور تابعدار بنائیے ربنا، ہمارے والدین کی مغفرت فرمائیے، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ ہماری ساری نیکیوں جو بھی ہم کرتے ہیں سب سے پہلے اس کا جو اجر ثواب ہے آپ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان کے بعد تمام انبیاء علیہ السلام و نیک ارواح تک سے ہوتا ہوا ہمارے والدین کو اس کا اجر و ثواب پہنچے، عزیز و اقارب کو پہنچے۔ اللہ تعالیٰ ہم جو بھی تیری راہ میں کوشش کریں اس کو قبول فرما لیجئے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ جی یہ پارٹ نمبر 2 جو آج کا ہمارے بیان کا ہے، اس میں تقریباً 6 منٹ اور کوئی 19-20 سیکنڈ کے بعد نا وہ ریکارڈنگ غلطی سے رک گئی تھی، تو اس کے بعد وہ جو حدیث اس وقت بیان کی جا رہی تھی، اتفاق کی بات ہے کہ وہ پہلے بھی ہم کر چکے ہوئے ہیں پچھلے باب کے انڈر، اور اس کو اگر آپ چاہتے ہیں دوبارہ ریپیٹ کرنا تو وہ حدیث نمبر ہے 414، اس کو پلیز آپ دیکھ لیجئے۔ تقریباً وہ 1-2 چیزیں اور اس میں نہیں تھی کہ اس باب کے عنوان کے مطابق کہ جیسا انسان کا اللہ کے ساتھ گمان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ویسے ہی اس کو ہو کے ملتے ہیں۔ تو بات ہماری بہن راحت ایکسپلین کر رہی تھی جب میں نے سوال کیا تھا کہ یہ کس نے یہ دعا کی تھی، یہ فوض بری للہ ان اللہ بصیر بالعباد، تو وہ بتا رہی تھیں، تو بیچ میں ریکارڈنگ رہ گئی۔ تو وہ یہی تھا کہ سورہ مومن یا سورہ غافر جس کو کہتے ہیں، اس کے اندر ایک ایسے مومن شخص کا واقعہ بیان کیا گیا ہے جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے ہی تھا، اور وہ فرعون کے جو دربار تھا یا محل تھا اس کے اندر کسی اعلیٰ پوسٹ پہ تھا، وہ اس نے ایمان قبول کر لیا ہوا تھا لیکن اس کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اب جب اس نے دیکھا کہ یہ جو فرعونی موسیٰ علیہ السلام کو کی سازشیں کر رہے ہیں تو اس سے اب رہا نہیں گیا، اور اس نے پھر اپنے ایمان کا ایک تو اظہار کیا دربار کے اندر، بڑی لمبی تقریر آپ دیکھ لیجئے گا جو اس نے کی ہے سورہ مومن کے اندر، اور پھر اس تقریر کے اینڈ میں انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ میں اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرتا ہوں، وہ بندوں کے حالات کو دیکھنے والا ہے۔ تو جب انسان اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کا اس توکل کو دیکھتے ہوئے اور اس کی اللہ سے رحمت کی امید کو دیکھتے ہوئے کہ اس کا اتنا اچھا گمان ہے کہ معاملہ اللہ کے سپرد ہو گئے تو اللہ سے بڑھ کے وکیل کون ہے، وہی اس معاملے کو سنبھال لے گا۔ اور اللہ نے اس طرح سے سنبھالا اس معاملے کو کہ نہ صرف یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچا، نہ ہی یہ جو مومن مرد تھا اس کو کوئی تکلیف پہنچی کہ اس کو پکڑا جاتا، اس کو قتل کیا جاتا، تو اس کی بجائے وہ جو
فرعون اور اس کے ساتھی تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا. تو اس حدیث سے ہمیں یہی اس عنوان کے مطابق ہمیں سبق مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اگر اچھا گمان کریں اور اچھی امید رکھیں اور اس کے اوپر بھروسہ کریں اور اپنے معاملات اس کے سپرد کر دیں تو اللہ تعالیٰ خود سنبھال کے اس معاملے کو بہت اچھا کرتا ہے. ہم بھی عموماً اپنی جو گفتگو ہوتی ہے روزمرہ اس میں کوئی بھی بات اچھا اللہ کی سپرد، کوئی بات ہو رہی ہو، کوئی مسئلہ ہو، کچھ بھی اچھا بھی اب کیا کریں اللہ کی سپرد، اللہ کے ہم تو ویسے کہتے ہیں لیکن حقیقت اس کی یہی اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہوتی ہے کہ اللہ ہی سنبھال لے گا ہمارے اس معاملے کو، یہ اللہ مالک ہے، اللہ کرے گا. تو ایک مومن کے لیے، مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑی ایک حوصلہ افزا اس کو یہ چیز عطا کی ہوئی ہے کہ وہ اپنے معاملات اللہ کے سپرد جب کر دیتا ہے تو پھر اس کے معاملات اللہ تعالیٰ چونکہ دیکھنے والا ہے اس لیے وہ اس کو جس طرح اللہ تعالیٰ سنبھالتا ہے معاملات کو انسان سوچ بھی نہیں سکتا. تو باقی اس حدیث کے اندر وہی ہم نے ساری وہ پڑھی ہے جو پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ حدیث نمبر جو 414 ہے اس کے اندر آپ دیکھ لیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح بندے کے ساتھ معاملہ کرتا ہے کہ جیسے وہ اس کی طرف بندہ چل کے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کے آتا ہے، یعنی اس کو زیادہ تکلیف نہیں دیتا چلنے کی، انسان کو خود چل آ جاتا ہے. اور میں نے یہ مثال اس وقت یہی دی تھی کہ جیسے چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے کہ سال 1.5 سال کا جب وہ چلنا شروع کرتا ہے تو اس کی جو ماں ہوتی ہے اس کو کھڑا کر کے تو اس کو کہتی ہے آ جاؤ میرے پاس، اپنی بلاتی ہے اس کو، تو بچہ اپنے ڈگمگاتے قدموں سے ایک ابھی پاؤں اٹھاتا ہے تو ماں بھاگ کے ایک جست لگا کے اس کو پکڑ لیتی ہے اور اس کو تھام لیتی ہے اور اس کو گرنے نہیں دیتی. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے جب اس کی طرف انسان بڑھتا ہے ایک رحمت کی امید لگا کے تو وہ بھی اپنے بندے کو گرنے نہیں دیتا. ابھی بندہ تو پتہ نہیں کب چل کے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے اللہ کی طرف آئے، اللہ تعالیٰ خود ہی ایک وہی بات ہے ایک جمپ لگا کے اس کو آگے بڑھ کے تھام لیتا ہے. تو یہ اس حدیث سے ہمیں یہی چیز مل رہی ہے کہ ہمیں بھی اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اس کی رحمت کی امید کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے اور اس سے ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے جی.